السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرے محلے کی جو مسجد ہے نا، ان کے جو امام ہے وہ ان کا عقیدہ جو ہے وحدت الوجود والا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے جس کی بار بار میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جب تک کسی آدمی کی تکفیر نہ کر دی گئی ہو، معتبر علماء نے اس کو کافر نہ گردانا ہو، تب تک ہم اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کریں گے۔ تمام احکامات میں ہم اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی برتاؤ کریں گے۔ وحدت الوجود اس دنیا میں سب سے بڑا کفر ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا کفر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر ہے، جانوروں کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو آدمی کہنے میں بھی شرم محسوس کرے۔ تو وحدت الوجودی جو ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بہت بڑا کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کو چاہیے کہ اگر کسی کے اندر یہ عقیدہ پایا جا رہا ہے تو وہ عام آدمی اس کی تکفیر نہ کرے۔ علماء کو چاہیے کہ اس سے بات کریں، اس پر حجت قائم کریں، پھر اس کے بعد اگر مناسب ان کو لگتا ہے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں تو اس کی تکفیر کریں گے۔ اگر اس کی تکفیر ہو جائے گی تو اس کے پیچھے اس کے بعد نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے سوال کا صحیح جواب، مطلب اصل جواب ہوا۔ باقی اگر کوئی ایسا امام ہے جس کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو کسی اور امام کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس امام کو آپ بدل سکتے ہیں تو بدل دینا چاہیے۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو بدلنا تو کسی اچھے امام کی تلاش کر کے اس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دونوں میں فرق ہے، دونوں مسئلوں میں۔ نماز کسی نے پڑھ لیا تو اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ جب تک تکفیر نہیں کی گئی ہے اس کی، تب تک نماز صحیح ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے آدمی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے بالکل، لیکن اگر کسی نے پڑھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے، اگر انصاف کے ساتھ بات کی جائے تو اپنے ہاں جو اہل دیوبند ہیں، اگر بہت صراحت کے ساتھ بات کی جائے تو اپنے یہاں جو اہل دیوبند ہیں ان کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے، بہت سارے لوگوں کے یہاں، میں سب کی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کے بڑے بڑے اکابر علماء کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے وحدت الوجود کا۔ ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب ایک گزرے ہیں، بہت وہ تو اللہ لیلان لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے تھے وحدت الوجود کے عقیدے کا۔ یہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کے اندر تھا، وہیں سے آیا ہے، اور بہت سارے نہیں لیکن بہت سارے دیوبندی حضرات کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ اتنا گندا عقیدہ ہے۔ میں آپ ایک واقعہ بتاؤں شیخ، عام جی لوگوں کو شاید اس سے فائدہ ہو۔ وہ واقعہ آپ کو الدیوبندیہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ واقعہ ملے گا باقاعدہ حوالوں کے ساتھ۔ واقعہ یہ ہے، اس کا خلاصہ جی کہ کوئی پیر تھے، نام اس میں ذکر ہے کتاب میں، نام مجھے بھی نہیں یاد آ رہا ہے۔ ان کو پیر تھے تو بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو اس علاقے کی کچھ طوائفیں تھیں، سب سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، جسم فروش عورتیں، وہ بھی پیر صاحب سے ان کو بھی عقیدت تھی، وہ بھی آتی رہتی تھیں۔ تو وہ آئیں تو پیر صاحب نے کہا کہ وہ فلاں والی خاتون کیوں نہیں آئی، ایک کوئی نہیں آئی تھی تو فلاں والی کیوں نہیں آئی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اتنی گنہگار ہوں، میں کیسے وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں، میں کون سا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے جاؤں، میں اتنی گنہگار ہوں، تو اس لیے وہ نہیں آئی۔ تو پھر پیر صاحب نے اس کو بلوایا، اور جب وہ آئی تو اس سے بھی پوچھا، تو اس نے یہی بات کہا کہ آپ اتنے بڑے نیک صالح آدمی ہیں، میں اتنی گنہگار ایسا کام کرتی ہوں، تو مجھے شرم آ رہی تھی، میں آپ کے سامنے کیسے آتی۔ پیر صاحب نے جواب کیا دیا؟ پیر صاحب نے کہا کہ کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی وہی، پھر تمہیں کس بات کی شرم؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ مطلب کہتے ہوئے آدمی کو شرم آئے، یعنی تمہارے اندر بھی اللہ ہے، تمہارے ساتھ جو غلط کام کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ ہے، تو یعنی کرنے والا زانی اور جس سے زنا کیا جا رہا ہے وہ دونوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عورت نے کیا کیا؟ غالباً اس واقعے میں ذکر ہے کہ اس عورت نے پیر صاحب کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ تجھ سے بہتر تو میں ہوں، گرچہ میں گناہ کرتی ہوں لیکن کم سے کم اپنے رب کے بارے میں تو ایسا گندا عقیدہ نہیں رکھتی ہوں،
تو تجھ سے بہتر تو میں ہوں. تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جی شیخ بہت اچھا بتایا. اللہ خیر. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر.